رمضان مبارک رمضان کریم رمضان مبارک رمضان کریم یا ایھا الذین يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Och ni som tror, fasta är föreskriven för er på samma sätt som det var föreskrivet för dem som levde före er, på det att ni måtte bli rättfärdiga. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. رمضان الحمدللہ مبارک کہ ہمیں رمضان اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کے مہینے میں سے گزرنا نصیب ہو رہا ہے. بس رمضان کی فضیلت نہ صرف مہینے کے دنوں سے ہے، نہ صرف ایک وقت تک کھانے پینے کے رکنے سے ہے. صرف اس بات کے لیے سارا سال تیاری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی، جنت کے لیے تیاری نہیں ہو رہی ہوتی. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث ہے اس میں واضح طور پر فرما دیا کہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے روز و شب رمضان میں گزارنے سے ہی یہ مقام ملتا ہے. اور جب یہ حالت ہوگی تو تبھی گزشتہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، انسان ایمان میں ترقی کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر غور کرتا ہے، اپنے عملوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تبھی گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی برکت کا بھی اظہار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بندوں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے جو ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو، یہاں دیکھیں ریلیکسیشن کیا ہے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے حق میں آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس کے لیے تم شکر گزار بندے بن جاؤ. Hazur sallallahu alaihi wasallam berättar att Allah den upphöjde säger: belöningen för alla handlingar som Adams son, alltså människan, utför mångdubblas. En god gärning belönas mångfalt, tiofalt, ända upp till 700 gånger. Med ett undantag, och det är fasta.
Den är för mig, säger Allah, och jag belönar honom för den. Den fastande har lämnat sina begär och sin mat för min skull, säger Allah. Den fastande kommer att uppleva 2 glädjefyllda stunder. Den ena när han bryter fastan och den andra när han får möta sin Herre. Den fastandes andedräkt är för Allah mer väldoftande än mysk. Fastan är en sköld. Om någon av er fastar så bör han undvika oanständigt och högljutt tal. Om någon förolämpar eller grälar med någon som fastar så ska denne säga: jag fastar. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے روزے رکھتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزہ کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوتا ہوں. یعنی ابن آدم کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی بدل ہے، کوئی نہ کوئی انعام ہے جو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے بطور جزا کے، لیکن روزہ کے نتیجہ میں انسان کو خدا تعالیٰ کی ذات حاصل ہو جاتی ہے. تعلق باللہ اور محبت الہی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور خدا اس کا ہو جاتا ہے اور وہ خدا کا ہو جاتا ہے. پھر حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ ہوتا تو وہ یہ خواہش کرتے کہ پورا سال ہی رمضان رہے. Ramadan är en oerhört välsignad månad. Och beträffande denna månad har den helige profeten Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt att Allah har inget behov av att någon avstår från mat eller dryck, såvida den också inte avstår från lögn och lögnaktigt handlande. حضور فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے اور جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ کوئی فحش بات نہ کرے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یقیناً روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوئے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. یعنی ایک خوشی انسان کو روزے دار کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے سارے دن کی پیاس اور بھوک کے بعد کھانا کھاتا ہے، افطار کرتا ہے، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت میسر آئے گی. ایک روایت بھی بڑی زبردست ہے، سن لیں کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. بس ایک اور رمضان کا ہماری زندگیوں میں آنا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ فرمانا کہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ہی قائم کیا ہے، ہم پر بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی حالتوں کے جائزے لیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ خاص فضل کے دن رکھے ہوئے ہیں ان میں اپنے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کریں اور کوشش کریں اور اپنے تقوی کے معیاروں کو ایسا بڑھانے کی کوشش کریں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور پھر رمضان تک ہی محدود نہ رہیں بلکہ اپنی زندگیوں کے اس کا حصہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رمضان مبارک رمضان کریم
رمضان مبارک رمضان کریم.